الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تعالی نے انسان کو جتنی فضیلتیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جتنے کمالات عطا فرمائے ہیں، ان میں سب سے اونچا انسان کا مقام، مرتبہ، شرف، فضیلت جو انسان کے لیے معراج ہے، انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ ہے عبد ہونا، اللہ کا بندہ ہونا۔ اگر ایک مسلمان عبدیت تک پہنچ جائے تو یہ بندہ اپنی منزل کو پا گیا۔ عبدیت کیا ہے؟ عبدیت کیا ہے؟ عبدیت ہے اللہ کے سامنے اپنا تذلل، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی محتاجگی، اپنی بے بسی، ان ساری کیفیتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ عبدیت ہے۔ بھائی عبدیت کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے علاوہ نہیں، کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنا عجز، اپنی محتاجگی، اپنی کمزوری، اپنا تذلل، اپنی احتیاج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس کو عبدیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس عبدیت میں پوری انسانیت میں سب سے اونچا مقام جو ہے
وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں سے افضل ہیں، اس وجہ سے بھی کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اس وجہ سے بھی کہ آپ کو اللہ تعالی نے عبدیت کاملہ عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے کمالات کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں وہاں عبدیت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ بھائی کس کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جہاں مہمان ہوئے وہاں یہ پہلے مہمان بھی ہیں اور آخری مہمان بھی ہے۔ ان سے پہلے نہ کوئی مہمان ہوا اور نہ ان کے بعد کوئی مہمان ہوا۔ کس شان سے ہوئے؟ ہر مسلمان معراج کے سفر کو پڑھ لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر کس پروٹوکول اور کس شان کے ساتھ لے جایا گیا۔ اب اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت کا تذکرہ جب قرآن کریم میں فرما رہے ہیں تو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کا تذکرہ کر رہا ہے وہ عبدیت ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور معراج کے سفر کا آخری مرحلہ جب قرآن نے سورہ نجم میں بیان کیا تو وہاں بھی الفاظ ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی پسند کیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس نعمت کا اظہار کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے قرآن کریم کو بھائی کس پر نازل کیا؟ اپنے بندے پر۔ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کیا اتاری ہے۔ تو عبدیت سب سے اونچا مقام ہے اور عبدیت میں سب سے کامل ترین جو ہستی ہے بھائی وہ کون ہے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ تحفے موصول ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو کچھ احسانات ہوئے، جو کچھ وراثت امت کے حصے میں آئی، ان میں اہم ترین چیز جو آئی وہ عبدیت ہے، اور عبدیت کی سب سے اعلیٰ ترین اظہار جس چیز سے ہوتا ہے وہ دعا ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا ذرا، سب سے زیادہ عبدیت کا اظہار جس عمل سے ہوتا ہے بھائی وہ کیا ہے؟ اب دوبارہ آئیے، اعلیٰ ترین انسان کی فضیلتوں میں سے سب سے اعلیٰ ترین فضیلت کیا ہے؟ عبد ہونا۔ اس لیے ہم فخر سے عبد الرحمن، عبداللہ، اللہ کا بندہ کہلانا پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ اور اللہ نے عبدیت میں کامل ترین جس ہستی کو بنایا بھائی وہ کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن عملوں سے عبدیت کا اظہار ہوتا ہے وہ تو پورے اسلام کی تمام عبادات میں بھائی کس کا اظہار ہے؟ عبدیت کا۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے بھائی غلاموں کی طرح صف بنائیں گے کہ نہیں؟ ہاتھ باندھیں گے، اللہ کے سامنے کیا کریں گے؟ سجدہ ریز ہوں گے، یہاں تک کہ اپنی پیشانی کہاں لوگ حج پر جب میدان عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، غلاموں کی طرح اظہار عبدیت کرتے،
اس لیے حج بھی عبدیت کے اظہار کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. بھائی حج بھی عبدیت کا اظہار کا کیا ہے؟ لیکن وہ عبدیت کا عمل جو ہر وقت ہر مسلمان انجام دیتا ہے اور جو سب سے زیادہ ہے بھائی وہ دعا ہے. بھائی وہ کیا ہے؟ دعا ہے. آج کا مسلمان اس کو نہیں سمجھتا. اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری زندگی سے دعا آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. یہ صرف رسم بن کر رہ گئی ہے، بس دعائیہ کلمات تک رہ گئی ہے. کہاں تک رہ گئی ہے؟ اور ادھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹوں میں جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں ہے. آپ اس نے حسین کی ورق گردانی کرو. میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، مذاق نہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں بندے کے. مسجد نبوی میں جا کر کوشش ہوتی ہے جو عمل وہاں کیے جائیں ان میں سے میں یہ بھی کرتا ہوں کہ حسن حسین کی جتنی دعائیں ہیں نا ان سب کی تلاوت کرتا ہوں. ایک دن بیٹھ کے پوری حسن حسین کی تلاوت شروع کی، چل سو چل چل سو چل. وہ خیال آیا کہ میں ساری حسن حسین کی دعائیں پڑھتے پڑھتے 2-2.5 گھنٹے میں تھک گیا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دعائیں پڑھتے ہیں اور ہر روز پڑھتے ہیں. بھائی کیا کرتے ہیں؟ صبح کی دعا، شام کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، واش روم کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا. اور ہم نے دعاؤں کو صرف وظیفہ سمجھ لیا. میں آپ کو ایک بات، ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ. ان کی حدیث پر ایک بڑی عجیب کتاب ہے معرف الحدیث. اس میں ایک عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا کہ جب میں پڑھے لکھے غیر مسلموں کے سامنے، بھائی غور کرنا، پڑھے لکھے غیر مسلموں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرتا ہوں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 4 6 7 8 10 دعاؤں کا خلاصہ ترجمہ الفاظ ضرور ذکر کرتا ہوں. اور کہنے لگے کہ مجھے اس میں 100% کامیابی ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا مذاہب کا مطالعہ کرنے والا غیر مسلم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعاؤں کا ترجمہ اگر وہ عربی جانتا ہو، عربی متن کو پڑھتا ہے تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے سامنے عبدیت کے اظہار کا اس سے اعلیٰ کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے. بھائی جو کس سے نکلا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے. اس لیے اظہار بندگی کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ بھائی کیا ہے؟ دعا. ہم نے تو صرف اپنی حاجتوں تک دعا کو رکھا ہوا ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن دعا کا مقصد صرف اپنی حاجتیں پورا کرنا نہیں ہے. دعا کے اندر بھی اور بھی ایسے کمالات چھپے ہوئے ہیں جو اور کسی عبادت میں نہیں ہے. اس لیے جہاں میں اپنی محتاجگی کے اعتبار سے عبادت دعا کی کچھ باتیں بیان عرض کروں گا، کچھ دعا کے ایسے گوشے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں یہاں کل کا درس تھا یا پرسوں کا ہمارے فجر میں، اس میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دعا میں کیا لذت ہے، اس کو لفظوں سے نہیں بیان کیا جا سکتا. جو بندہ دعا کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی لذت سے وہی مسلمان آشنا ہو سکتا ہے جس کو تنہائی میں دعا مانگنے کی عادت ہو، جس کو تنہائی میں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ صاحب حلیۃ الاولیاء نے ایک جگہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دعا، تنہائی میں باتیں کرنا اللہ سے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اتنا محبوب عمل تھا کہ ان کو ادھر تنہائی ہوئی نہیں، ادھر ان کا دل اللہ سے باتیں کرنے کے لیے مچلا نہیں.
ادھر تنہائی، ہمیں تنہائی ہوئی ہم کیا کرتے ہیں کہ چلو یار لیٹ جائیں، تھوڑی دیر سو جائیں. کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ تنہائی ہوئی، تھوڑے سے فارغ ہوئے، ہم کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر لیٹ جائیں، تھوڑی دیر سو جائیں. ان کا مزاج یہ تھا کہ ان کو جب دیکھنا کہ یہاں مجھے بالکل تنہائی، بالکل تنہائی. علامہ ابن کثیر نے ایک جگہ شاید جنگ یرموک یا کسی اور جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ دن کو جنگ میں مصروف رہتے اور جب رات کو تنہائی ہوتی تو اپنے خیمے سے نکلتے، جھاڑیوں میں کسی ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، اللہ کے سامنے کیا کرتے. اس لیے بھائی دعا جو ہے یہ عبدیت کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا عبادت ہے. اور جتنی دیر ہم دعا مانگیں گے اتنی دیر کیا کر رہے ہیں؟ ایک صاحب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس آئے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہا حضرت میں بڑے عرصہ سے دعا مانگ رہا ہوں، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. کیا کہا؟ کوئی نتیجہ؟ حضرت تھانوی نے تھوڑی سی تنبیہ کے انداز میں فرمایا، کہا بندہ خدا تو اتنے عرصہ سے دعا کر رہا ہے، تیرے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ جتنا عرصہ تو نے دعا مانگی ہے وہ ساری کی ساری تیرے لیے عبادت لکھ دی گئی ہے؟ وہ ساری کی ساری تیرے لیے کیا لکھ دی گئی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس لوگ آتے کہ جی 4 سال سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، مقصد حاصل نہیں ہو رہا. اس نے صرف دعا کا مقصد کیا سمجھا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی. وہ غلط نہیں ہے، لیکن دعا کی پوری افادیت ہمارے یہاں، جیسے آج کل ابا جی کا مصرف صرف کیا ہے؟ پیسے دینا. کیوں جی؟ اور بھائی سن رہے ہیں کہ گرمی میں اے سی چل رہا، ٹھنڈے ہو گئے آپ. ابا جی کا مصرف کیا ہے؟ صرف فیسیں بھرنا ابا جی کا مقصد ہے. فیسیں بھرنے کے بعد ڈگری مل گئی، اب ابا جی کی ڈیوٹیوں کو رشتہ تلاش کرے. اس کے بعد ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کیا کرے؟ شادی کروائے، مکان بنا کے دے. اس کے بعد کہیں گے ابا جی جو آپ کو پینشن ملی ہے وہ دے ذرا، میں جرمن ہوا ہوں. ابا جی کی ساری جمع پونجی لے کے کدھر پہنچ گئے؟ جو شادی ہوئی تھی میاں بیوی، اب ابا جی کدھر ہے؟ وہ بابا جی بیچارہ ساری زندگی کا سرمایہ لگا کے اپنے محلے کی مسجد میں کونے میں بیٹھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے. بس ابا جی کی ڈیوٹی ہے. اگر اولاد کو پتہ ہوتا کہ باپ کی دعا میں کیا طاقت ہے، باپ کی خدمت میں کیا ثمرات ہیں، باپ کو عزت دینے میں کیا کچھ ملتا ہے، تو یہ جرمن کو بھول جاتا. بھائی میری بات سمجھ رہے؟ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت میں کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے میں اللہ کس طرح نوازتے، تو یہ اپنے ماں باپ کو خزانہ سمجھتا روحانیت کا. ہم نے ماں باپ کو خزانہ سمجھ لیا صرف پیسوں کا. جب تک ابا جی کو اچھی طرح نچوڑ نہیں لیتے اس وقت تک ابا جی کی جان نہیں چھوٹتی. جب ابا جی کے پاس رہا کچھ نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، کہاں پہنچ جانا چاہیے؟ قبرستان پہنچ جانا چاہیے. اور پھر ٹھوکریں کھا کھا کے خود اپنی جوانی گزار کے جب باپ کی سیٹ پر آتے ہیں پھر روتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج پتہ چلا کہ ہمارے ابا، لیکن اس وقت ماں باپ کدھر ہوتے ہیں؟ جا چکے ہوتے ہیں، جا چکے. جب خود وہی فریضہ ادا کرنا پڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے. تو بھائی بالکل یہی معاملہ دعا کا ہے. ہم نے صرف دعا کو رکھا ہوا ہے کس تک؟ بھائی بولو، صرف اپنی ضرورت تک، وہ بھی دنیا کی. وہ غلط نہیں ہے، اس کو میں آگے جا کے بیان کروں گا، وہ بالکل صحیح ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بھائی دعا جو ہے یہ عبادت ہے. آپ 40 سال دعا مانگتے رہے، اگر وہ قبول نہ ہوئی تو آپ کو صرف معمولی سا اس کا فائدہ نہیں ہوا، لیکن وہ ہے کیا؟ عبادت. 40 سال آپ نے عبادت کی. اور ایک اور حدیث سن لیجئے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محتاجگی کے زمانے میں دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگتا ہے، اپنی ضرورت مانگتا ہے، پھر دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت کے ملنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتے 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 انتظار کرتے 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 اس کو 40 سال لگ گئے۔ کتنا؟ 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا میں جو کچھ مانگا ہے اس چیز کے مانگنے میں جتنا انتظار کیا ہے، سچوں کے امام نے فرمایا یہ انتظار کا سارا زمانہ عبادت لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ آپ میں سے کون کون ہے جو حج کرنا چاہتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں۔ اب ایک بندہ 20 سال کی عمر سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے حج کرنا ہے، مجھے حج کرنا ہے، مجھے حج کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت کے پہنچنے کے انتظار میں عمر ہو گئی 50 سال، اس نے 30 سال دعا مانگی، 20 سال دعا مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس پورے انتظار کے زمانہ کو کیا لکھ دیا جائے گا؟ تو جس مسلمان کو پتا ہو وہ کبھی یہ شکوہ کرے گا میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے فرمایا دعا عبادت ہے، اور دعا مانگنے کے بعد جو کچھ مانگا ہے اس کے ملنے کا انتظار کا دورانیہ جتنا لمبا ہے وہ سارا کا سارا بھائی کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ وہ سارا انتظار کا زمانہ۔ تو بھائی ایک چیز کا اور اضافہ کر لیجئے، ہمارے یہاں ہمیں صرف اتنا پتا تھا کہ نماز کا انتظار کرنا نماز ہے، بالکل صحیح ہے، حدیث میں ہے نماز کا انتظار کرنا بھائی کیا ہے؟ اس پر ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ دعا کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس لیے اگر ایک دعا مانگ کر اس نعمت کے ملنے کا 40 سال انتظار کیا ہے تو بھائی 40 سال کس میں لکھے گئے؟ تو ایسا بندہ مایوس ہو سکتا ہے؟ ایسا بندہ یہ شکوہ کر سکتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے لیکن ہم اس کی گہرائی سے واقف نہیں ہیں، مشہور حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کیا ہے؟ بھائی ہر بندے نے سن رکھی ہے کہ نہیں؟ کیوں مغز ہے؟ اس کو سمجھیے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے گھنٹہ گھنٹہ دعا مانگنے میں تھکے نا۔ ہم 2 منٹ کی دعا مانگ کر تھک جاتے۔ میں نے ہمارے ایک چھوٹے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، میں نے ان سے کہا 15 منٹ کی دعا مانگو۔ 3-4 دن کے بعد بطور مذاق کہنے لگا مفتی صاحب جی 3 منٹ کے بعد ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ 3 منٹ کے بعد کیا؟ ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، لگے رہو، جب دعا کی حقیقت سمجھ جاؤ گے، میں اس پر اپنے بڑوں پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اگر دعا کی حقیقت سمجھ جاؤ گے 2 گھنٹے دعا مانگتے ہوئے نہیں تھکو گے۔ اس سے آگے بڑھ کر کہوں، اگر ہم دعا کی حقیقت سمجھ جائیں، اللہ ساری دنیا کے خزانے دے دے، ہم پھر بھی دعا کو نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ، آپ سے مانگنے میں اتنی لذت ہے، آپ سے مانگنے میں اتنا سرور اور اتنا مزہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی دعا کیا ہے؟ عبادت کا کیوں مغز ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے نا تو 2 کیفیتیں اس میں ضرور ہوتی ہیں، 2 کیفیتیں اس میں ضرور ہوتی ہیں۔ بندہ جب اللہ کے سامنے کوئی چیز مانگتا ہے اسی وقت مانگے گا جب اس کو یقین ہوگا کہ میرا اللہ مجھے یہ، بھائی جب کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے صحت دے دے، تو یہ یقین ہے کہ نہیں کہ صحت کون دیتا ہے؟ جب میں دعا مانگ رہا ہوں اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، اے اللہ جو تیری برکت ہے وہ تیرے چھپے ہوئے روحانی لشکر ہیں جو علم ریاضی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ ریاضی کے ذریعے ہم قوم کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ابھی بجٹ آج کل میں آنے والا ہے، اعداد و شمار کا پلندہ، اور کبھی کسی کو بجٹ سمجھ آتا ہے؟ لیکن ایک چیز سمجھ آئے گی، برکت اللہ کا ایک غیبی لشکر ہے جو ریاضی کے عددوں میں شمار نہیں ہوتا۔ بھائی میری بات سمجھ رہے؟ حلال کا بھی 1000 ہے،
ریاضی کے عدد کے اعتبار سے. حرام کا بھی 1000 ہے. دونوں کو بار بار گن لو, دونوں ہیں کتنے؟ 1000. لیکن جو حرام کا 1000 ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے, اور جو حلال کا 1000 ہے اس کے پیچھے برکت اور روحانیت کا ایسا لشکر چھپا ہوا ہے, ایسا لشکر چھپا ہوا ہے کہ وہ 1000 کروڑ سے زیادہ نفع پہنچائے گا. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا کیا ہے؟ عبادت کا. یہ دعا کیوں عبادت کا مغز ہے؟ اس میں 2 باتیں بڑی عجیب ہیں. نمبر 1, یقین کامل. بندہ جب دعا مانگتا ہے اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے یہ نعمت ضرور, اور جو عمل یقین کامل ایمان کامل کے ساتھ کیا جائے وہ عمل افضل ترین ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ کے وعدوں پر یقین, یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے, یہ ایمان کی جڑ ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کی جڑ ہے. دعا کم سے کم ہر مسلمان آخری لمحے میں تو اس کیفیت میں آ ہی جاتا ہے کہ بھائی اے اللہ میں آپ سے جو مانگ رہا ہوں, اے اللہ میں آپ سے جو مانگ رہا ہوں یہ آپ مجھے ضرور. نمبر 2, بندہ جب دعا مانگتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. دعا مانگتے ہوئے بندے میں جتنی عاجزی آتی ہے اس سے پہلے کبھی بھی یہ عاجزی نہیں آتی, اس سے پہلے کبھی بھی یہ عاجزی نہیں آتی. اور بھائی جس عمل میں عاجزی آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جس عمل میں کیا آ جائے؟ عاجزی آ جائے, انکساری آ جائے, وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ دعا میں یہ 2 باتیں شامل ہو جاتی ہیں. ایک یقین کامل ہوتا ہے, نمبر 2, اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ عاجزی. بھائی ہر عمل میں یہ 2 کیفیتیں پیدا کرنی ہے, 2 کیفیتیں پیدا کرنی ہے, عاجزی اور بھائی نمبر 2 کیا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں ایک اور عجیب چیز ارشاد فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم, تمہاری عبادات میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز جو عبادت ہے وہ دعا ہے. سب سے زیادہ معزز جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے. تم جتنی عبادات کرتے ہو اللہ کو سب سے زیادہ تمہاری جو چیز بھائی معزز لگتی ہے بھائی وہ کیا ہے؟ ہاں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے جو کچھ مانگے اللہ خوش ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز کس سے مانگنی ہے؟ لیکن اللہ خود فرما رہے, اور یہ بھی اللہ کی شان ہے بھائی, یہ بھی اللہ کی شان ہے, خود فرما رہے میرے بندے مجھ سے جو کچھ مانگتے ہیں مجھے اپنے بندوں کی دعاؤں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میرے بندے مجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگے. بھائی کیا مانگے؟ دنیا اور آخرت کی عافیت. کیا ہے عافیت میں؟ سب کچھ آ گیا بھائی. عافیت میں کیا آ گیا؟ اس لیے بھائی میں بھی جمعے کی دعا میں بلکہ اللہ کی توفیق سے ہر دعا میں ہم یہ کلمہ کہتے ہیں, اور آپ حضرات بھی اپنی ہر دعا میں یہ مانگا کرو کہ اے اللہ ہم آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتے. کیا کرتے؟ عافیت. کیا ہے عافیت؟ یہ ہے اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے, تمام پریشانیوں سے, تمام ذلتوں سے, تمام ناکامیوں سے, تمام محتاجگیوں سے بچا لیجئے. بھائی پیچھے کچھ بچا؟ بھائی توجہ ہے؟ مولانا منظور نعمانی والی بات میں نے سنائی کہ جب بھی میں نے کسی پڑھے لکھے غیر مسلم کے سامنے
حضور کی دعا کا ترجمہ کیا وہ ہل کر رہ گئے. اور ادھر ہمارے یہاں کیا طرز عمل ہے؟ میں رمضان میں اکثر یہ کہتا ہوں اردو میں دعا مانگے سارے آمین کہیں گے, آمین پڑھنا شروع, عربی میں دعا مانگے کہ سارے ٹھنڈے ہو جاؤ گے. ہمارا ایسا توہین امیز رویہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ. انشاءاللہ آگے جا کے میں کچھ اس طرح کے واقعات آپ سے عرض کروں گا کہ بڑے بڑے غیر مسلم پروفیسروں کو جو ایمان کی دولت ملی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے پاس ایک پروفیسر آتے تھے, عربی پر بڑی مہارت تھی ان کو, عربی پر بڑی مہارت تھی. کہنے لگا میری کوشش تھی کہ میں ان کو اسلام کی طرف مائل کروں, لیکن ان کے مزاج میں کچھ اعتراض تھا. تھے بڑے ذہین, عربی پر مہارت تھی, مصر سے پورے عربی کی ڈگری لے کر آئے تھے, مہارت تھی. کہنے لگا ایک دن میں نے ان کو حضور کی ایک چھوٹی سی دعا, یہ نہیں بتلایا کہ یہ کیا ہے, کس کی ہے. میں نے کہا یار اس کلمہ پر غور کرو, ذرا اس کی گہرائی میں جاؤ, پھر ہم تبادلہ خیال کریں گے. کہنے لگا میں نے چٹ دے کر وہ چھوٹے سے کلمے اس کو بھیج دیے, وہ عربی سے واقف تھا. کہنے لگا 8-10 دن کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرمانے لگے, میرے پاس آئے, کہنے لگے یہ کس کا کلمہ ہے, یہ جو آپ نے مجھے ایک لائن لکھ کر دی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے آج تک اس سے زیادہ فصیح و بلیغ لائن عربی میں نہیں پڑھی. اس میں جو کچھ ایک لائن میں سمویا گیا ہے وہ اتنا کچھ ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں بھی کسی کو دے دی جائیں وہ بھی تھوڑا ہے جو کچھ اس دعا میں اللہ سے کہا گیا. جب میں نے دیکھا نا کہ یہ اصل بات تک پہنچ گیا, میں نے کہا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے مانگی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. کہا اچھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی؟ کہنے کو اس میں جستجو بڑی. مجھے کہنے کہ ذرا اور دعائیں, کہنے کہ میں نے مصنون دعائیں جامع 8-10 اور دے دی. کہنے کہ 3-4 دن کے بعد واپس آئے, آ کر کہنے کہ ڈاکٹر صاحب یہ واقعی اللہ کے رسول ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. چونکہ ایسے کلمات نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں, نہ تورات میں ہے. ایسے اعلیٰ کلمات کوئی اپنے ادب اور فصاحت و بلاغت کے زور پر نہیں کہہ سکتا. اور ادھر ہمارا رویہ کیا ہے؟ بھائی میرا شکوہ سن رہے ہیں آپ؟ ادھر ہمارا رویہ کیا ہے؟ بہت سال پرانی بات ہے, میں نے ایک جگہ نماز پڑھائی, نماز کے بعد میں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ. آفت جی اردو چ منگو دعا. ایک بابا جی میرے گل پڑ گئے, کس میں مانگو؟ یعنی یہ دعائیں ہماری کسی کام کے نہیں ہیں, اردو میں مانگو. میں آج جو باتیں کر رہا ہوں یہ میرے احساسات ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں آپ کو پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. میں اللہ سے دعا مانگتا مانگتا جب الفاظ کم پڑ جائیں نا, تھک جائیں, 1 گھنٹے کی دعا مانگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1.5 لائن کی ایک دعا مانگو, آپ کی 1 گھنٹے کی دعاؤں پر بھاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, میرے بندے مجھ سے جو کچھ مانگتے ہیں, مجھے محبوب کیا ہے, میرے بندے کیا مانگے؟ بھائی بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت مانگنے پر آئے, چھوڑا ہی کچھ نہیں. فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. بتاؤ کون سی خیر پیچھے بچی؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اے اللہ میں آپ سے معافی اور عافیت مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ اور یہاں الفاظ عفو کے ہیں, موقع نہیں میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا. معافی کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں, ان میں سے عفو جو ہے نا, عفو بھائی توجہ کرنا, عفو اس معافی کو کہتے ہیں جس میں معاف کرنے والا صرف اپنی مقام اور شان کو دیکھتا ہے, اگلے والے کی اوقات کو نہیں دیکھتا. سورہ بقرہ کے آخر میں کیا ہے؟
فاعف عنا، آگے ہے واغفر لنا، آگے ہے ورحمنا، پیچھے آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ فاعف عنا، عفو درگزر کہا جاتا ہے. فاعف عنا، اے میرے اللہ میں آپ سے جو کچھ مانگ رہا ہوں اس میں میری حیثیت کو نہیں دیکھنا، اے اللہ اس میں میرے عیبوں کو، گناہوں کو، نالاخیوں کو، غفلتوں کو نہیں دیکھنا. اب میں تشریح کر رہا ہوں، اردو کے پاس الفاظ نہیں ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں بھائی سمجھ آئیے؟ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تشریح کر رہا ہوں. عربی میں ہے فاعف عنا. عفو کسے کہا جاتا ہے؟ عفو کہا جاتا ہے جس میں مہربانی کرنے والا اپنے آپ کو دیکھتا ہے، آگے والے کو نہیں دیکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انک عفو، جگہ جگہ دعائیں ہیں. قرآن نے کیا کہا سورہ بقرہ کے آخر میں؟ فاعفو. بہرحال میرے بندے مجھ سے جو کچھ مانگتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگے؟ عافیت مانگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، آپ 15 دن اردو میں دعائیں مانگتے رہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو نہیں پہنچ سکتے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں اپنے دین کے لیے، اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں اپنی دنیا کے لیے، اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں اپنے مال کے لیے، اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے. بھائی بتاؤ پیچھے کیا بچا؟ پتہ نہیں بھائی آج کا میں بیان آپ کو تک پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں. جتنی میرے اندر زور تھا میں تو سارا لگا دیا. بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دعا کے مضمون کو جب بیان کیا جائے لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ سنا سنایا. یہ سننے سنانے والا مضمون نہیں ہے. آپ اس پر عمل کر کے دیکھو، اللہ سے مانگ کر دیکھو. یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ میں کن مسائل میں الجھا ہوا ہوں، میں کن مسائل میں الجھا ہوا ہوں. میں حضرت زکریا علیہ السلام کے اس کلمہ کا بہت اللہ تعالی حضرت زکریا کی قبر کو نور سے بھرے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے آخر میں یہ عرض کیا کرو. میں نے اپنے بڑوں سے یہ طریقہ سیکھا، دعا مانگ مانگ کے. آخر میں حضرت زکریا نے اللہ سے کیا کہا؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ آپ سے مانگنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا. بدبختی اور آپ سے مانگنا دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اور کس کمال کی بندگی اظہار کی حضرت زکریا نے اللہ کے سامنے. یہی عبدیت ہے. کاف ہا یا عین صاد. آگے کیا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہی تو عبدیت ہے جس کو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. اس عبد نے تنہائی میں اللہ کو پکارا. اذ نادا ربہ، اور پتہ کیا کہا؟ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے بالوں میں چاندی آ گئی، میری ہڈیاں گودے سے خالی ہو گئیں، میں اس بڑھاپے کو پہنچ گیا. اب یہاں اولاد کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. میں نبیوں کی اولاد ہوں، اگر میری اولاد ہی نہیں تو میری نسل میں آگے نبی نہ چلیں گے. اے اللہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، بوڑھا بھی ہوں، ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، بال بھی سفید ہو گئے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، میری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ اولاد کے اس سے آگے گزر چکی ہے. اے اللہ یہ ساری میری کمزوریاں ہیں، آپ کی نہیں. اے اللہ یہ ساری کمزوریاں کس کی ہیں؟ میری ہیں. اے اللہ آپ کی نہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے میرے اللہ تجھ سے مانگنے والا کبھی بھی بدبخت اور محروم. یہاں زکریا علیہ السلام اگر اپنے آپ کو دیکھتے تو اللہ سے دعا کی جرت نہ کرتے، چونکہ اس حالت میں اولاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زکریا علیہ السلام نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، کس کو دیکھا؟ اور بھائی میری بات سنو، دعا
ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر دیتی ہے. دعا ناممکنات کو کس میں تبدیل کر دیتی ہے؟ ممکنات میں. بڑھاپے میں اولاد ممکن ہے، لیکن یہاں کیا ہوا؟ بغیر والد کے اولاد ممکن ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی دعا نے ناممکن کو کس میں تبدیل کر دیا؟ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹا چاہیے. حضرت مریم کی والدہ دعا مانگ رہی ہیں، نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. اس سے پہلے بیت المقدس کی خدمت کے لیے کسی بھی لڑکی کو نہیں رکھا گیا. بیوہ ہے. بعض نے فرمایا حضرت مریم ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کے ابا کا کیا ہو گیا؟ حضور علیہ السلام والی کیفیت تھی حضرت مریم پر. اللہ کے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، آپ کے والد گرامی دعا مانگی. لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی، ہم تو دنیا کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں نا بیٹی سے. حضرت مریم کی والدہ امرأۃ عمران حسرت سے کہا فلما وضعتها، جب بیٹی پیدا ہوئی کہا انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے. واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى، اللہ کو بھی پتا ہے کہ نر اور مادہ کبھی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ، پتہ نہیں کس طرح دعا مانگی. آگے قرآن کیا کہہ رہا؟ فَتَقَبَّلَهَا، اللہ نے دعا کو کیا کر لیا. میں حضرت ابراہیم کا بیان پچھلی مرتبہ کر رہا تھا، 2-4 نکات مجھ سے چھوٹ گئے. یہاں حضرت مریم کی والدہ نے کیا کہا؟ دعا مانگی فَتَقَبَّلَهَا، اللہ نے کیا کر لیا. اور قبولیت ایسی چیز ہے یہ دنیا کی ساری رکاوٹوں کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. حضرت ابراہیم اس راز کو سمجھتے تھے کہ قبولیت کیا ہے، اس راز کو سمجھتے تھے. بیت اللہ کو تعمیر کیا، بھائی اچھا کام کیا کہ برا؟ صرف اچھا کہ بہت اچھا؟ بہت اچھا کہ بہت ہی اچھا. بیت اللہ کو تعمیر کیا، لیکن سمجھتے تھے، بھائی توجہ کرنا، نیک عمل کرنا الگ چیز ہے، اس نیک عمل کا مقبول ہو جانا یہ الگ چیز ہے. ہم نیک عمل کر کے سو جاتے ہیں کہ اللہ پر قرض چڑھ گیا، اللہ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے. نہ 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 بھائی، جب بیت اللہ تعمیر کیا ہے اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا. سمجھتے تھے نیک عمل اور چیز ہے اور مقبولیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کو جمع کیا. اللہم انی اسألک علما نافعا، آگے کیا ہے؟ اور آگے وعملا، اے اللہ تقبل کی شرط کہاں لگا دی؟ نیک عمل. سمجھتے تھے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ قبول نہ کرنے پر آئے تو بڑے سے بڑے نیک عملوں کو قبول نہ کرے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے. اس نے کہا اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، میرا اس سے کام نہیں چلا، یہ نیک عمل ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے، بہت ہی بڑا نیک عمل ہے، لیکن تقبل منا، اے اللہ مجھے کیا دے، اس گھر کو کیا دے. اور اللہ نے مقبولیت کی ایک جھلک دکھائی. او بنجر بیابان میں جہاں کوئی رہے بھی نہ، وہاں تعمیر ہونے والا بیت اللہ، اللہ کی قبولیت کی ایک جھلک آئی. دیکھو صدیوں سے کیا تماشا گاہ بنا ہوا ہے، دنیا کس طرح لپک کر آتی. قبولیت عقلوں کو الٹا کر دیتی ہے، اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بنجروں کو اللہ تعالیٰ وہ عزتیں بخش دیتا ہے جو دنیا سمجھ نہیں سکتی. یثرب، آپ کو پتا ہے یثرب کا معنی کیا ہے؟ رہنے کے قابل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے ساتھ یہی حادثہ پیش آیا. یثرب میں ٹھہرے تھے، بخار نے کیا کر دیا، ہڈیاں توڑ دی. حالانکہ صرف حضور کے والد 17-18 سال کے خوبصورت نوجوان تھے. فضا اتنی آلودہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ سے دعا مانگی. اللہ سے کیا کیا؟ ہم دعا کو مولویوں کا کام سمجھتے.
آج ہر بندہ فرمائش کرتا ہے جی میرے لیے دعا کر دو، کرنی چاہیے۔ او بھائی صرف فرمائشوں کی حد تک نہ چلاؤ، اللہ سب کا ہے، خود مصلی بچھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کو پتہ ہے یثرب کہاں پہنچ گیا؟ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ آج ریاض الجنہ مکہ میں یا مدینہ میں؟ بھائی بولتے نہیں، ریاض الجنہ مکہ میں ہے یا مدینہ میں؟ یہ فضیلت مدینہ کو کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس آفت زدہ علاقے کو جو رہنے کے قابل نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس کو کہاں سے کہاں پہنچا گئے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعے کا بیان یہیں سے شروع ہوگا، وقت پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔